اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام چاہنے والے میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے اور تمام کو ہارونیہ روحانی سینٹر کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک دعائے حزب البار شریف کے حوالے سے چل رہا ہے کہ دعا حزب البار شریف کس سے منسوب ہے۔ میں نے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کا جو مختصر سا تعارف ہے، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پر ہوئی، آپ کا وصال کب ہوا اور آپ کے شیخ کون ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دعا حزب البار شریف جو ہے یہ آپ سے منسوب ہے۔ تو آج میں آپ کو دعائے حزب البار شریف کے مختصر سے چند فضائل و برکات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اس کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ حزب البار شریف کو اپنی روٹین میں رکھیں، ایک بار صبح پڑھ لیں، ایک بار شام کو پڑھ لیں۔ یقین جانیں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ العظیم آپ کا حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو پڑھنا ہے ایک بار صبح ایک بار شام، اس میں بہت بڑی حکمت عملی ہے، بہت بڑا راز ہے۔ اس لیے کافی صوفیاء لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار صبح پڑھ لی جائے، ایک بار شام پڑھ لی جائے، تو اس کے بہت زیادہ انسان کو جو ہے نا فضیلت حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، جو کوئی اسے طلوع آفتاب کے وقت پڑھے، طلوع آفتاب یعنی کہ جب سورج نکل رہا ہو، سورج آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ابن عیاض لکھتے ہیں کہ جو بندہ صبح سورج کے نکلنے وقت اس کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی عزت کو زیادہ کرتا ہے، قدر و منزلت اس کی لوگوں کے درمیان زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے سینے کو اپنی توحید کے لیے کشادہ، یعنی کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کا سینہ توحید کے لیے خالق کائنات کھول دیتا ہے، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے، اور جو تنگی ہوتی ہے اس کو کشادگی میں تبدیل کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری بات صحیح سمجھ آ سکے۔ اگر نہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہو، کسی بات کی مسٹیک ہو رہی ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے یہ الفاظ کہے جو ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر یہ میرا حزب یعنی کہ یہ میری جو دعا ہے بغداد میں پڑھا جاتا تو یہ کبھی چھینا نہ جاتا، یعنی کہ اگر یہ صرف بغداد میں پڑھا جاتا تو پھر پوری جگہ نہ ہوتا، صرف فقط بغداد میں ہی ہوتا۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے یعنی کہ انسان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، زمین و آسمان کی بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی انسان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، زمین اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ بغداد میں پڑھا جاتا تو یہ چھینا نہ جاتا۔ یہ حزب وفا والا اور وعدہ اور حفاظت کرنے والی ڈال ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ وعدہ والی ہے اور حفاظت کرنے والی ڈھال ہے، یعنی کہ حفاظت کرتی ہے۔
اس کو پڑھنے سے رائے سلوک کی ابتدا کرنے والوں کے لیے، اسرار شافی اور نہایت والوں کے لیے انوار صافی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو اسرار نموز جو ہے یعنی کہ چھپے ہوئے چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جس مکان میں یہ پڑھی جائے وہاں پر آفات و بلیات سے وہ مکان محفوظ رہتا ہے۔ جس کسی نے ظالم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھا وہ ظالم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جس نے روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھا وہ جو ہے نا حادثوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کی حرکات و سکنات میں دینی کام جو ہے نا وہ اس سے جو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر روز نماز پنجگانہ کے بعد ایک بار اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کا کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو کوئی یعنی کہ جمعے کی ساعت میں یعنی کہ پہلی ساعت میں پڑھے وہ آفات میں محفوظ رہتا ہے، اور جس گھر میں پڑھا جائے وہ گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جس لاش پر اس کو لکھ کر لڑکا دیا جائے وہ وحشی جانوروں اور درندوں سے محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین کرام غور اس بات کے اوپر ذرا غور کریں، اس دعائے حزب الباغ شریف کی جو برکت ہے، جو فضیلت ہے، جو اس کی شان اور شوکت ہے اس کے اوپر غور کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر لاش کے اوپر لکھ کر لڑکا دیا جائے، لاش کے اوپر اس کو لکھا جائے تو وہ لاش یعنی کہ جانوروں، وحشی جانوروں، درندوں پرندوں سے محفوظ رہتی ہے، یعنی کہ وہ اس لاش کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جو جمعے کی پہلی ساعت میں پڑھتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو کہ اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد 10 بار سورہ یاسین اور اس کے بعد 70 بار اس دعا کو پڑھے اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ یعنی یہ ہے بات بڑی مشکل ہے، بڑی سے بڑی مشکل حاجت ہو، بڑے سے بڑا کام کیوں نہ پھنسا ہوا ہو، اگر آپ نے نماز فجر ادا کی ہے اس کے بعد 10 بار سورہ یاسین پڑھے اور 70 بار حزب الباغ شریف کو پڑھا جائے تو وہ کام فوراً حل ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ کام بڑا ہی مشکل ہے، وہ کام حل ہونے والا ہی نہیں ہے، وہ کام بالکل ناممکن ہے، مگر حزب الباغ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے، انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، اپنی زندگی میں اس کو روٹین میں رکھے، وہ ڈوب کر نہیں مرے گا، آسمانی بجلی کے ذریعے نہیں مرے گا۔ اگر وہ اپنی روٹین میں پڑھتا ہے دعا حزب الباغ شریف اس کے ورد میں ہے، نہ وہ ڈوب کے مرے گا، نہ آسمانی بجلی سے مرے گا، نہ جل کر مرے گا، اچانک اس کو حادثہ نہیں آئے گا، اس کی موت جو ہے شان و شوکت کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر بحری جہاز یعنی کہ جہاز جا رہا ہے یا جہاز اوپر والا نیچے والا جا رہا ہے، ہوا جو ہے مخالف سمت میں آ گئی ہے، اب یعنی کہ حادثہ ہونے کا خطرہ ہے، اگر اس دعا کو اس وقت پڑھنا شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ہوا موافق آ جاتی ہے، بندہ حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر شہر کے ارد گرد دیواروں یا کسی مکان کی دیواروں پر اس دعا کو لکھ دیا جائے تو شہر ہو یا گھر ہو، مکان ہو، حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کہ اس کو شہروں کی دیواروں، مکان کی دیواروں پہ لگا دیا جو وہ حادثات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ جنگوں میں جو بندہ پڑھتا ہے، اگر جنگ ہو رہی ہے، اگر اس میں بندہ جو پڑھنے والا ہے وہ جنگ میں اس کو فتح ہوتی ہے، کامیاب ہوتا ہے، ہر مد مقابل کے لیے یہ دعا جو ہے غلبے والی اور نصرت والی ہے۔ ناظرین کرام، چند اس کے جو مین پوائنٹ تھے جو
میرے علم تھے وہ میں نے آپ لوگوں سے آگاہ کیے ہیں۔ یعنی کہ حزب البار شریف بڑی بابرکت دعا ہے، بڑی عظمت والی دعا ہے۔ اس کا پڑھنے والا کبھی ڈوب کر نہیں مرے گا، آسمانی بجلی سے نہیں مرے گا، اچانک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اگر جہاز کی مخالف سمت میں ہوا ہے تو پڑھی جائے، ہوا جو ہے نا وہ دوست بن جائے گی۔ گھر میں پڑھا جائے تو گھر امن میں رہتا ہے، شہر میں پڑھا جائے شہر امن میں رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو لاش کے اوپر بھی لکھ کر لگا دیا جائے تو جو جنوارے ہیں وہ لاش کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ناظرین کرام، یہ دعا حزب البار شریف کی جو ہے نا کرامات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے شیئر کیے ہیں۔ دعا حزب البار شریف امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئی تھی۔ آپ کو جب حکم ملا کہ آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے، جب آپ حج کے لیے روانہ ہونے لگے، اپنے مرید کو کہا کہ آپ بحری جہاز کا انتظام کیجئے، ٹکٹ کیجئے، ٹکٹوں کا بندوبست کیجئے تاکہ ہم جو ہے نا وہ حج کرنے کے لیے جا سکیں۔ تو ناظرین کرام، جب بندوبست ہو گیا، ٹکٹیں ہو گئی ہیں، سیٹیں مل گئی ہیں، جب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور آپ کے جو مرید اور خلفاء تھے، جب وہ آپ کے ساتھ اس بحری جہاز میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا، جب جہاز چلنے لگا، چلتا رہا تو ایک جگہ ایسی آ گئی، وہاں پر ہوا جو ہے وہ مخالف سمت میں آ گئی، بڑا خطرہ ہو گیا، موجیں ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گئی۔ جس طرح آپ لوگوں نے چند دن پہلے، کچھ ٹائم پہلے یہ سنا ہے کہ یونان میں کشتی والے ڈوب کر مر گئے، جو یونان میں جا رہے تھے، یعنی کہ سمندر کا طوفان تھا جس کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی ہے، لوگ سارے مر گئے۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کراچی میں بڑی یعنی کہ ایمرجنسی نافذ تھی کہ سمندری لہر آنے کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں تھی۔ تو ناظرین کرام، کہ جب اس وقت جب خوف و ہراس پیدا ہو گیا، ہر طرف بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو اس وقت بارگاہ مصطفیٰ سے، یا پھر کوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے اوپر الہام ہوا کہ ابو الحسن شاذلی اس دعا کو پڑھو، اپنے مریدوں کو بھی تعلیم دو، ان کو بھی کہو کہ پڑھو، انشاءاللہ پڑھو گے تو ہوا جو ہے وہ مخالف سمت سے ہٹ کر دوست بن جائے گی اور آپ کا جو جہاز ہے ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو ہوا جو ہے وہ مخالف سمت کے ہٹ کے جو ہے نا موافق چلنا شروع ہوگی۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا منزل مقصود کی طرف رواں شروع ہوگے۔ تو ناظرین کرام، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ 360 بار پڑھنی ہے۔ اس کو زکوٰۃ کبیر کہتے ہیں۔ 3 دنوں میں سفر کی 6، 7 اور 8، 6، 7 اور 8 تاریخ کو 120 کے ساتھ جو پڑھے گا، زکوٰۃ کبیر اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ اور مکمل پرہیز کے ساتھ ہو سکے تو اعتکاف کر لے، نہیں اعتکاف نہیں کر سکتے تو احرام کی حالت میں آپ لوگ اس کو پڑھیں۔ اگر کسی کے پاس احرام نہیں ہے تو گھر میں 2 سفید چادریں ہیں، وہی پہن کر وہ بندہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو ناظرین کرام، جب پڑھے گا تو اس کو اس کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ اگر جن بھائیوں نے دعا حزب البار شریف کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ سارے بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ میری پیاری بہنیں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ بغیر اجازت کے یہ عمل کرنا سختی سے منع ہے، کیونکہ اس میں جلالی ہے۔ کیا ہے یہ دعا؟ جلالی ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی جلالی عمل کیا جاتا ہے تو بغیر اجازت کے نہ پڑھا جائے، اس میں جو ہے نا نقصان کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں رجت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سفر کی 6، 7 اور 8 کو حزب البار شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں وہی پیغام کہ محبتوں کو بانٹتے جائیں، نفرت و ختم کو ختم کرتے جائیں،